اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کے متعلق ان کی غلطیوں، ان کی نافرمانیوں اور ان کی بغاوتوں کا تذکرہ اور سلسلہ جاری ہے۔ گائے کے ذبح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم ایک دوسرے پر دھرنا چاہتے تھے اس کو۔ ایک قبیلہ والا دوسرے قبیلے والے کو مورد الزام ٹھہراتا تھا اور دوسرے والا تیسرے کو، اس طرح یعنی تم میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تم ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرنے لگے، ہر قبیلہ والا دوسرے قبیلے کے خلاف الزام تراشی کرتا تھا کہ اس نیک سیرت انسان کو انہوں نے قتل کر دیا، ہم نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے، تو لہٰذا تم ایک دوسرے پہ دھرنا چاہتے تھے اس کو۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے جو تم چھپانا چاہتے تھے، جو تم چھپاتے تھے کہ قاتل کا اظہار نہ ہو، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ قتل کا پتہ چلے کہ قاتل کون ہے، تاکہ یہ معمہ ختم ہو جائے اور حقیقت سامنے آ جائے اور حق کھل جائے۔ واللہ مخرجن، اللہ نکالنا چاہتے تھے یعنی ظاہر کرنا چاہتے تھے، ما کنتم تکتمون، اس کو، ما اس کو، کنتم تم تھے، تکتمون چھپانے والے، جس کو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اس کو ظاہر فرمانا چاہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، کیسے ظاہر کیا؟ جو ہم لوگوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، اللہ براہ راست بھی بتا سکتے تھے، لیکن گائے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اس نظریے کا ستیہ ناش کیا جائے، بیڑا غرق کر دیا جائے اس نظریے کا کہ خدا اللہ ہی ہے، معبود برحق اللہ ہے، کوئی گائے شائے خدا نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے تمہارے معبود کو ہم نے ذبح کروایا، کرنا تو تم لوگ نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً تمہیں یہ کام کرنا پڑا، اس لیے فرمایا وما کادوا یفعلون فذبحوها، اس کو ذبح تو کر ڈالا انہوں نے گائے کو، لیکن وما کادوا یفعلون، ویسا کرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے ہم نے کہا فقلنا اضربوہ ببعضها، پھر قلنا ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس مردے پر، اضربو مارو ہو اس مردے پر، ببعضها اس کا کوئی حصہ، اس جانور کو، اس گائے کو جو تم لوگوں نے ابھی ذبح کر ڈالا، اس کے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا، اب اس ٹکڑے کا ذکر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کچھ لوگوں نے، کسی نے کہا زبان اس کی، کسی نے کہا دل اس کا، کسی نے آنکھ کا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو چھپا دیا، نہیں بتایا، تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، کھوج لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس گائے کے مذبوحہ گائے، ذبح کی ہوئی گائے کہ جسم کا کوئی سا ٹکڑا، فرمایا اس پہ مار دو، اضربو ہو، مارو اس میت پر، اس مردے پر، ببعضها اس کا کوئی حصہ، جب مار دو گے اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، روایت میں ہے کہ بس جیسے اس کے جسم کا ٹکڑا مردے پر مار دیا گیا تو مردہ اٹھ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے پورا مجمع کھڑا ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں کہ بھائی ابھی کیا معجزہ ہونے والا ہے، ابھی کیا ہو جائے گا، مردہ کیسے زندہ ہو جائے گا اور کیسے گواہی دے گا۔ تو کھڑے ہوتے ہی جناب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، مجمع کی طرف منہ کر لیا، وہ قاتل، وہ جو بھتیجا تھا وہ بھی کھڑا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس شخص نے مجھے قتل کر دیا، میرے بھتیجے نے مجھے قتل کر دیا، اور کوئی قاتل نہیں، قاتل میرا بھتیجا اپنا ہے۔ اور قتل کی بھی کئی وجوہات ہیں، ایک اس لیے کہ میری بیٹی نے اس سے رشتے کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے وہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، بیٹی نہیں مانتی تھی، میں بیٹی کی سائیڈ لیتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ
پھر جائیداد چلی جائے گی، اگر بیٹی کی شادی کہیں اور ہو گئی تو یہ وارث نہیں بنے گا، کنگال رہے گا، تو اس وجہ سے بھی اس نے سوچا۔ اور تیسری یہ وجہ بھی تھی کہ دوسرے قبیلے میں جا کے قتل کر دیا مجھے، اور ان لوگوں پہ الزام لگا دیا تاکہ خون بہا بھی مل جائے۔ تو یہ کئی وجوہات تھی، ان ساری وجوہات کی بنا پر میرے بھتیجے نے مجھے قتل کر دیا، اور کوئی قاتل نہیں ہے، یہی قاتل ہے۔ تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اس کی گردن اڑا دی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب اذا اراد اللہ شیئا، اتنا طاقتور خدا ہے، اتنی قدرت والا خدا ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا، جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا تک ہے کہ بھئی گائے کے جسم کا کوئی ٹکڑا، وہ بھی مذبوحہ، مار دو میت پر، مردے پر، وہ اٹھ جائے، تو بس اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ایسے کر دیا ان کے لیے۔ واللہ مخرج کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یحیی، حی، زندہ کرتا ہے اللہ پاک الموتیٰ، مردوں کو۔ وَیُریکُم آیاتہ، اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، اپنی قدرتیں تمہیں دکھاتا ہے، اپنی حکمتیں تمہیں دکھاتا ہے، اپنے معجزات تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، ہوش سے لو، سمجھ سکو کہ بھائی دیکھو، معجزہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس کے کرنے سے عاجز ہو۔ پوری کائنات کے عقل مند علماء کو جمع کر دو، وہ کام نہ کر سکے، اللہ وہ کام کرتا ہے، یہی ہوتا ہے معجزہ۔ تو اللہ اپنے معجزات دکھاتا ہے کہ اب تو ایمان لے آؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ مردے کا زندہ ہو جانا، پھر اس مردے کا بول لینا، پھر حقیقت میں اپنے قاتل کا بتا دینا، بہت بڑا معجزہ ہو گیا۔ تو چاہیے تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو مسلمان تھے ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا، اور جو جناب مشکوک تھے، شک والے لوگ تھے، تردد کے شکار تھے، ان کو یقین کامل ہو جانا چاہیے تھا، اور پچھلی اپنی زندگی سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے دعا کرنی تھی کہ اللہ ہماری سابقہ زندگی جیسی گزری، اب ہم توبہ کرتے ہیں، واقعتاً اللہ کے رسول ہے موسیٰ علیہ السلام، حقیقتاً تورات اللہ کی کتاب ہے، اور حقیقت میں اللہ تو قادر مطلق ہے، بڑی طاقت والا خدا ہے۔ تو لہٰذا ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبکم، یہودیو، اتنے معجزات کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہو گئے؟ کتمان حق، ناشکری، بے ادبی، بے انصافی، ایذاء الرسل، اور بچھڑے کی پرستش، قانون کی خلاف ورزی، قتل انبیاء وغیرہ وغیرہ، ان ساری بیماریوں کی وجہ سے تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دلوں کو تو ان معجزات کو دیکھ کے نرم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ تمہارے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، ان بیماریوں کی وجہ سے، عقائد والی بیماریاں، ان عقائد والی بیماریوں کی وجہ سے تمہارے دل مزید سخت ہو گئے۔ ثم، پھر قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل۔ دیکھیے، دل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل سقیم ہوتا ہے، سخت دل، اور ایک دل فہیم ہوتا ہے، سمجھدار دل، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قلب سلیم، بہترین سلامت والا قلب، دل، اور قلب سقیم، سخت دل، گندا دل۔ تو ان لوگوں کا دل گندا تھا، کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی، ان کے نظریات ہی اتنے گندے تھے، تو لہٰذا سقیم ہو گئے، سخت۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم، پھر قست، سخت ہو گئے، قلوب، دل، کم، تمہارے۔ یہ دل کو بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغہ، اللہ کے رسول نے فرمایا الا فی الجسد مضغہ، سنو لوگو، جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے
اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا، وہ دل، جب وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، بیکار ناکارہ ہو جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو لوگو، وہ ٹکڑا جسم کا کون سا ہے؟ وہ دل ہے، دل۔ تو اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، اپنے دلوں کو صاف شفاف رکھو، اپنے دل و دماغ میں غلط چیزیں مت ڈالا کرو، نظریات اپنے درست فرما لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے دل خراب ہو گئے، ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سقیم ہو گئے، خراب ہو گئے، سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، جیسے پتھر۔ وہ بھئی تمہارے دل ہے کہ پتھر ہے؟ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، فہی ایسے ہی کہ کالحجارہ، جیسے پتھر۔ آگے فرمایا او اشد قسوہ، پتھر کیا ہے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ او اشد، یا سخت قسوہ، او اشد، یا زیادہ قسوہ، سخت، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ پتھروں کی 3 قسم بیان فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی اتنی سختی نہیں جتنی سختی ان یہودیوں کے دلوں میں ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، جب وہ پھٹ جاتے ہیں، مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے پھوٹ پڑتے ہیں دریا، سمندر۔ یہ پورا دریائے سندھ، یہ پنجاب کے 5 دریا کہاں سے بہ رہے ہیں؟ کشمیر، کابل وغیرہ سے جو پانی آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ پتھروں سے، پہاڑوں سے آتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پتھر میں کتنے فوائد ہیں۔ پتھر تو اتنا سخت نہیں ہے، سخت ہوتا تو پانی نہ دیتا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے پھوٹ پڑتے ہیں سمندر، دریا، نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور دوسرے نمبر پر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ان میں ایسے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جب وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے کچھ پانی نکل آتا ہے۔ پورا دریا، پوری نہر نہیں نکل آتی، پانی نکلتا ہے ان سے۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً ان میں کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، خوف خدا سے۔ ان میں بھی خوف خدا ہے۔ او چوٹی سے، پہاڑ کی چوٹی سے بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، وہ لرزتا ہے، ہل جاتا ہے، خوف خدا سے نیچے آ جاتا ہے زمین پر۔ کیا مطلب؟ وہی عام طور پر تو ہم نے سنا ہے کہ وہ جمادات ہیں، انسان، پھر انسان، جن، فرشتے، یہ ذوی العقول یہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر حیوانات ہیں، ان میں بھی تھوڑی بہت شعور ہے، تھوڑا سا شعور ہے، تھوڑی عقل ہے، فہم ہے، ادراک ہے، لیکن یہ جمادات میں تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے کہ کل یسبحون تسبیحہم، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جمادات بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان، یہ ذوی العقول ہے، انسان، فرشتے اور جنات، یہ ذوی العقول، یہ تو اعلیٰ پیمانے پر عقل مند ہے۔ پھر حیوانات ان سے کم درجے میں عقل مند ہیں، ان میں بھی شعور ہے۔ ایک کتا ہے، کہیں سوتا ہے، اگر کوئی بچہ اس کو پتھر مارے اندر، بیچارہ ادھر نہیں سوئے گا، عقل ہے نا اس میں کہ بھائی اس ادھر مجھے مار پڑتی ہے۔ انسان کی طرح ہے، ذوی العقول کی طرح شعور نہیں ہے، لیکن کم شعور ہے درمیانہ طور پر۔ اس کے بعد پھر جمادات ہے، ان میں بھی شعور ہے، لیکن ان کے شعور کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے ہو، وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں خدا کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر کر زمین پہ آ جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، دن کو کرو، رات کو کرو، چھپ کے کرو، کھل کے کرو، جہاں کرتے ہو، جو کرتے ہو، اللہ کی نظروں میں ہو۔ اللہ سے کوئی شخص
کوئی چیز نہیں چھپتی، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہاں مسلمانوں کو اللہ خطاب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں کو دیکھا، معجزہ کو دیکھنے کے باوجود نبی کے سامنے معجزہ ظاہر ہوا، مردہ زندہ ہو گیا، اپنے قاتل کا بتا دیا، اور یہ یاد رکھیں وہ پھر دوبارہ مر گیا، وہ زندہ ہو گیا پھر مر گیا تھا۔ اچھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، نبی کے سامنے ایمان نہیں لائے۔ افتطمعون، کیا تم مسلمانوں یہی امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ایمان لیں گے یہودی؟ واہ، بڑی اچھی امید ہے آپ لوگوں کی۔ افتطمعون، کیا تم یہی طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ تم سے مراد تمہاری کتاب قرآن پر ایمان لے آئیں گے، تم سے مراد تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر ایمان لے آئیں گے، تم سے مراد جیسے تمہارا عقیدہ اور نظریہ قیامت کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق وغیرہ سے تم پر لے آئیں گے۔ کیا تم یہی امید رکھتے ہو کہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے جیسا ایمان قبول کریں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یاد رکھو وَقَدْ كَانَ، اور بے شک تھا، فریقٌ ان کا ایک فرقہ، منہم ان میں سے یہودیوں میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا، یسمعون کلام اللہ، وہ فرقہ اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا کرتا تھا۔ وہ 70 بندے مراد کہ جب لے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، اللہ نے ان سے ہم کلام فرمایا، ان سے کلام فرمایا کہ ہم کلام ہوئے ان سے، اور اللہ کی پیاری اور خوبصورت آواز کو ان ظالموں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر انہی الفاظ کو کہ اللہ نے فرمایا تھا یہ تورات میرے احکامات کا مجموعہ ہے، اس پر عمل کرو، اس کے سارے احکامات کو مانو، اللہ نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے واپسی پہ کہ کیا کہا تھا؟ مشکل احکامات تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو نے یہ کہا نا، ہم لوگوں نے سن لیا، ٹھیک ہے، اللہ کی آواز سن لی ہے، اللہ نے یہ تو کہا کہ ان پر عمل کرو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مجبوری میں جائز ہے کہ احکامات کو توڑ دینا، مثلا جو کام تم نہیں کر سکو، تمہیں مشکل لگے، جو عبادت تمہیں مشکل لگتی ہے وہ نہ کرو۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا نبی کے ہوتے ہوئے۔ جب نبی کے ہوتے ہوئے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کلام الہی تورات میں تحریف اور رد و بدل کر سکتے ہیں، تو وہ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے پھر کیا حال کر دیا تورات کا انہوں نے، اس لیے فرمایا یحرفونہ، اس کو تحریف کر دیا، سارے احکامات کو بدل ڈالا انہوں نے۔ تو فرمایا وہ تو لوگ وہ ہیں جو براہ راست اللہ کی آواز سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، اور ابھی تم پر ایمان لے آئیں گے۔ ثم یحرفونہ، پھر اس کو اپنے ان الفاظ کو انہوں نے تحریف کر ڈالا، اللہ کے احکامات کو، من بعد ما عقلوا، اس کے بعد بھی، اس کے باوجود کہ وہ سمجھ چکے کہ یہ اللہ ہی ہے، اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات کے احکامات ہے، رسول ہے موسیٰ علیہ السلام، سب سمجھ چکے تھے۔ ہم یعلمون، جانتے تھے، وہ جانتے تھے، سمجھدار بھی تھے، سمجھتے تھے، لیکن ہٹ دھرمی ان کے مقدر میں تھی، ہٹ دھرم لوگ تھے اور ضدی لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، ان کی فطرت ہی ایسی تھی، ان کے دل اتنے سخت تھے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، تو وہ کیسے ایمان لاتے؟ اب تم لوگ کہتے ہو کہ ایمان لائیں گے، ہاں اپنی تبلیغ کرتے رہو، ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایمان لانے والے، لیکن اکثر نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آگے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان سے، یہ جو منافقتاً ان میں سے کچھ یہودی منافق ہیں نا، وہ پھر ملاقات کرتے ہیں مومنوں سے، قالو، کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظاہراً ایمان لا چکے ہوئے تھے، لائے ہوئے تھے، ہم نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور مسلمانوں سے ملے ہوتے تھے، منافق تھے، لیکن فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ خلوت میں بیٹھتے ہیں، اکیلے میں بیٹھتے ہیں، کچھ کے ساتھ، قالو، کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ، پھر ان کے جو کافر ہیں بڑے بڑے جا کے ان سے جب ملتے ہیں یہودیوں کے، پھر وہ ان کو ڈانٹتے ہیں، یہ تم عجیب لوگ ہو، تو ہم نے تمہیں کہا تھا جاؤ مسلمان ہو جاؤ، ظاہری طور پر، حقیقتاً نہیں، ظاہراً مسلمان ہو جاؤ، ان کو دھوکہ دے دو، یا اپنی تمہاری مجبوریاں ہیں تو بس ان کے ساتھ رہو، ہم نے تو اس وجہ سے کہا تھا، یہ نہیں کہ جا کے وہ ساری تورات کے احکامات جو اس میں ہیں، جو ان کے
اس کے مسلمانوں کے حق میں ہے وہ بھی جا کے ان کو بتا دو۔ وہ بتا دیا بیچارے، کبھی بولتے تھے نا اپنی سچائی کے لیے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعریفیں تورات میں ہیں، بلکہ نشانیاں تک ہیں۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا نبی ہے، ان کا نام ہوگا محمد، ان کی بڑی آنکھیں ہوں گی، ان کا قد بڑا لمبا ہوگا، ان کے ہاتھ بڑے ہوں گے، ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا، ان کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان لکھا ہوگا قدرتاً، جیسے یہ لکھی ہاتھوں کی لکیریں ہوتی ہیں نا، اس طرح لکیروں سے لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ یہ سب تورات میں ہے۔ ہاں تو یہ جا کے ڈانٹتے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ جا کے ان کو پتہ نہیں ہے، تم لوگ جا کے بتا دیتے ہو، بیوقوف کہیں گے، ڈانٹتے تھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قالو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریفیں تورات میں تھی، انجیل میں تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی تعریفیں تھیں۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، قرآن کہتا ہے کہ ان کی مثال، صحابہ کی مثال تورات و انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ نبی تو اعلیٰ و عرفہ ہیں، صحابہ کی شان بیان کی گئی تھی۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں قالوا کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو بتا دیتے ہو، مسلمانوں کو بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دی، جو باتیں اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، جیسے نبی پاک کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ جا کے ان کو کیوں بتاتے ہو؟ لیحاجوکم بھی، تاکہ تمہارے خلاف وہ دلیل بازی کرے کہ دیکھو ہاں پھر ہم پر الزام لگائیں گے یہودیوں پر۔ ایسی باتیں نہ کہا کرو، عند ربکم، پھر رب تمہارے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے تمہارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ افلا تاکہ تمہیں کیوں عقل نہیں ہے؟ حالانکہ وہ خود بے عقل ہے کہ بھئی یہ ساری باتیں تو اللہ خود بتا دیں گے نبی پاک کو، تو اگر انہوں نے ایک دو بات بتائی تو کیا ہو گیا؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، فرمایا کہ تم کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو تم چھپ کے کرتے ہو، ما یعلنون، تو کھل کے کرتے ہو، اللہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ کو یہ بے وقوف چاہے جتنا بھی ڈانٹے اپنے کمزوروں کو، منافقین کو، اللہ تو سب کچھ کھول کے رکھ دینے والے ہیں، تمہاری ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ یہودیوں بتا رہا ہے قرآن کریم میں۔ تو لہٰذا ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔